اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی وہ ہے امتحان، اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا؟ کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحانی وقفہ ہے اس طرح وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. بلا یبلو اس میں سے ابتلا کا لفظ بنا ہے، باب افتعال، امتحان لینا، آزمانا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانتے تمہیں پرکھے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرتے. پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے، زینت ہے. کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ دیکھیے کاشتکار کا، کسان کا دل جو ہے باغباں ہو رہا ہے. اس کی محنت کی بہت بڑا محل آپ نے بنایا، بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. بساکن ترضونھا، یہ ساری چیزیں زندگی. اور آج آپ کو معلوم ہے جتنا جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر، اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش، زیادہ اٹریکٹیو. امریکہ میں جا کے دیکھیے آدمی مبہوت ہو جائے گا. فرمایا ہم نے اس کو اس کی آزمائش اور نمائش بنا دیا ہے. لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہے یا نہیں، ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے طالب بنے، دنیا کے طالب بنے. یہ امتحان ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ. یہ امتحان ہے. رخ روشن اللہ کا ہے اور یہ ایک شراب ہے لیکن ہے بہت کشش والا. جہاں بھی آپ جائیں گے ویسٹ میں، آپ دبئی میں جا کر آدمی ہوش و حواس میں قائم نہیں رہتے. تو آپ کے اتنے قریب آ گیا جا کے امریکہ جا کر دیکھنا ہوتا تھا. اب تو یہ لاہور سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے گا کس قدر پرکشش زندگی کا امتحان کتنا سخت ہو گیا. اس لیے ظاہر بات ہے جتنی یہ پرکشش ہوگی اتنی ہی آپ کے گم ہو جانے کا امکان پیدا ہوگا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بالاتر ہو گئی. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. یہ جو انسانی زندگی کا یہ جو دنیاوی حصہ ہے تو گویا کہ اس کا مقصد کیا ہے وہ واضح ہے. قرآن نے واضح کیا، ابتلا آزمائی. لنبلوکم ایکم احسن عملا. اس کام کے لیے ہم نے دنیا کے اندر آرائش بھی پیدا کر دی، زیبائش بھی پیدا کر دی. تمہارا امتحان ہے، تم ہم سے نہ لگاتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا تمہارے دل پر تسلط ہو جاتا ہے اس دنیا کی اور مال و دولت کی محبت کا. بس تم گئے تو ادھر گئے یا ادھر آئے. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. دنیا کے ہو گئے تو ہمارے خلاف آواز تو نہ رہے. اب اس میں آپ کو گنواتا ہوں یہ امتحانات کڑے کون کون سے امتحان ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، جس کا میں نے کہا ہے کامل مرقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. سب سے پہلا انسان کا امتحان جو ہے اس کی عقل کا، شعور کا، اس کے فہم کا، اس کی فطرت، اس کی جبلت کا. وہ کیا ہے؟ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو پہچانتے کہ نہیں؟ میرا خالق کون؟ میرا مالک کون؟ میرا پیدا کرنے والا کون؟
کون میرا محبوب ہے، کون میرا مقصود ہے، کون میرا مطلوب ہے، کون میرا حاکم ہے، کون میرا آقا ہے، کون ہے قانون دینے والا، کون ہے ہدایت دینے والا. یہ پہچان لینا عقل و فطرت کا پہلا امتحان ہے جس سے انسان. اور ظاہر بات یہ امتحان جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ بر تہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا. آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا. پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نہیں. کسی نہ کسی دیکھ کو تو چیز کو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی. تو اللہ کا بندہ جو ہے خلوص اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کو نہیں دے گا. آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل ہے. اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق کے حقیقت میں پہنچے. یہ ہے سب سے بڑی. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہے. جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود ہے. سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش، اور سیاسی شرک. بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں. نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا. کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی. اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیمہ عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے. میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق. سورج کا بنانے والا، میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا. میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری. یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا مالک کا میں ہوں. کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ پہلا امتحان. دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے. آپ جو اللہ نے پیدا کیا ہے مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی. آخر کہیں نہ کہیں تو حضور کا ہوتا ہوگا نا کبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد کام نہیں ہے. حضور سے مسنون ہے یہ. کیا پتہ ہمارے تحت شعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے. لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں، کفری پر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کی شرک، بت پرستی کا شرک. اس میں ایک نوجوان سلیم نوجوان اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کے. اب آپ سوچئے دوسرا امتحان. حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں. اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تو آسماتے ہیں سر، ہم نے کہہ تو دیا ربی اللہ،
کہ آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے پرکھیں گے امتحان دیں گے تمہارا. وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا تھا تم حامین سجدم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے. یہ جم جانا چاہیے. اس استقامت میں قیامت مثبت. سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی. باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے. اور ابراہیم سمجھا رہے یا ابت ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی. دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے. وہ باپ ہے تم بیٹے ہو. وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے. آج تم مجھ سے مانگ رہا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے. دلیل پہلے دیجیے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک، وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا. یاد آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. یا ابت لا تعبد الشیطان، بجان دیتے شیطان کی پیروی نہ کیجیے. انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بجان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھیوں میں شمار کریں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب آئے. لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم میرے آلہہ میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، بعد نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے. وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتے ہیں؟ قال السلام علیکم. اچھا ابا جان آپ پر سلام. میں قال السلام علیکم میں جاتا ہوں گھر سونے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے. وہ مجھ پر بڑا مہربان تھے. مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا کو رکھ دیں. اب اس سے آگے بات بڑھی. ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر تیشہ زوردار باندھنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، بات تو صحیح کروں گا، لیکن قرآن کبوت میں فرمایا مودۃ بینکم فی الحیات دنیا. حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تو پر کہ یہ سب بکواس ہے، یہ تمہارے عقائد جو بے بنیاد ہے. لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر اس اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی. ان کا کوئی تہوار آ رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے. تب چلے گئے، پورا شہر خالی ہو گیا. اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے اسی رکھ لیا. لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا.
تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا. اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ کے کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے؟ کیا کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا؟ بہت کچھ کرتے ہیں کچھ لوگ. ہاں ہم سنتے تھے ایک نوجوان جو ہے وہ کہیں کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا. وہ ابراہیم بلاؤ حاضر، یا ابراہیم آنٹا شکل کیا اب تم نے مجھے کیا پوچھتے؟ اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو بھائی، سارے ٹوٹے ہوئے یہ سالم کھڑا ہے. اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس پر خون کے دھبے بھی ہیں. اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جینیٹکس کی وجہ سے. اس نے کیا ہوگا کہ ابراہیم وقت کے ناخن لوگ ان سے پوچھیں، یہ بات کرتے کوئی تو میں تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح ہے. لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام. انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اس کو ختم کرو. یہ اس کو فیس کرنا آپ سوچ لیجیے کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جھیل کی بات تھی. اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حل نہیں ہو گئی. ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں. کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا وحی امید، میں بھی زندہ رکھتا ہوں مارتا ہوں. فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، قیدی نے مروا دیا، اور ایک کا جان یہ توڑ دی. میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کش بحثی میں آگے آئے یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا. فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا آئے بائیں شائیں، فبہت الذی کا. لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات اور ڈٹ کر کرار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ کیفیت. تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا. اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلند تر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا، پھر اس پر قائم رہنا. اور بڑے سے بڑا رزق دینا، آپ نے گھر سے نکال دیا چل جاؤ. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ. موت کو فیس کیا ہے، اس طرح کیا ہے.
کیسا جواب، کیسا جواب دیا ہو کیسا؟ میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا اس میں عمل میں. اس سے پوچھو ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو. آج بھی آپ کے یہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے، حالات قرائن کی کیا گواہی ہے. وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے، دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پہ رکھا ہوں. اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس نے انکار کیا ہے خدائی، تو کہ ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ دے ختم بس. اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں. سورہ صافات متصل میں موجود ہے. تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا. ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے ان کو پھینکنا ہے آگ سب کو. وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا. ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس وقت. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کی یہ آزمائش ڈالی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام پتی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے. تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. کاش چراغ رکھا تو روشنی تو ہو جائے گی نا، تو کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل پہ عقل نہیں. یہ تو فطرت ہے انسان، قلب روح ہے انسان وہ ہے. اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی. وہاں اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت. آگے چلنے سے تو عقل کو، عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقین کئی مرتبہ میں نے یہاں بیان کیا ہوگا. عقل کے معنی ہے روکنے والی. یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس رومال کے اوپر، اس کو اقال کہتے ہیں. اقال یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت سے رواج ہے. ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد. اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کمبل بنا. اونٹ ہی اونٹ تھا. جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں جن علاقوں کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا. وہ بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیز جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا. بھینس ہی بھینس تھی. اور کیا تھا؟ یہ مج کلچر تھا یہاں کا. یہ جو آپ کے یہاں جانگلی کہلاتا، یہ تو آباد کار آئے ہیں جلندھر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے. وہ آباد کاروں نے آ کے پھر یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں. ورنہ گڑ کی نہیں جانتے، گڑ کس بلا کا نام نہیں جانتے. چینی تو بہت دور کی بات، گڑ نہیں جانتے. ان کا کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے. اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے. اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا. اب 3 پاؤں رہ گئے. 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا. تو اچک کر وہ اگر کہیں آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، بھاگے نا. تو وہ جو رسی جس سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا
وہ اب کیا ہوا، اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ، وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر میں باندھ دے، کاٹ کے رسی کو. یہ ایک قال. اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتی ہے، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو لوگ اس لیے حدیث میں ہی رنگ آیا. ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، باہر کوئی بدو آئے صحابی باہر سے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کی. فرمایا غلط، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے. ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال سے سمجھا، وہ توکل اسلام میں نہیں جو رہبانیت کا توکل ہے. بہرحال یہ اب جو ہے عقل جو ہے، اب اس وقت سے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا. لوگ حیران رہے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گلو گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے، یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قاعدہ. اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں، اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو، تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت. جیسے حضور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ اندیشہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب، اور بنو ہاشم کا وہ سردار ہے، تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی، ٹرائبل انٹر ٹرائبل یا انٹرا ٹرائبل کہنا چاہیے، کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی. اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ امنگ سسٹرز کین انڈرسٹینڈ. یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہوئے تھی. اب ابو طالب مر گئے. اب جو سردار ہے بنو ہاشم کا وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا وزیر سب سے بڑا دشمن ہے. لہذا فیصلہ ہو گیا، تب آپ گئے ہیں اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی کہ چلے جاؤ مدینے، لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے. رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے. بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے، نہیں ماننے والے نہیں، ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی. مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اس ریل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے. اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں. 12 یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی. اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ٹھیک ہے، تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں. اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین. ایک دعا اور، اللہ مجھے صالح اولاد. 80 برس سے تجاوز ہو چکی عمر، اولاد نہیں. آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانج نہیں ہے، اولاد نہیں، اللہ کی مرضی. بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارا بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی. یہ اہلیہ جو ہے لوط کی، یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی. بعد میں جب جا کر
جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے، وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ، وہ ایک علیحدہ معاملہ۔ بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلام وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار حلیم، حلیم الطبع، متحمل مزاج بیٹے کی۔ یہ اسماعیل کی تعریف نوٹ کر دیجیے گا۔ دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم، علیم عالم۔ حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام حلیم، بہت بڑے حلیم، متحمل مزاج، بہت بات۔ اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں۔ حضرت سارہ کہاں کے یہاں اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے پیدا کہاں ہوئے تھے؟ شہر ار، یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا، صدر مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام۔ شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان، یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جمایا، اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو گئی۔ پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا، اصلا وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، وہ مصر کے تھے، عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، کوئی بادشاہ جو ہے وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن، میں کہوں بیوی تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھیا اب میں لیتا ہوں، بہن۔ بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی۔ وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا۔ پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں تھے۔ یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں۔ ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لوڈی تھی، لہٰذا اس کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں۔ یہ یہودیوں کا قول، لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے کئی ہزار سال بعد۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا کا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر تھے، ان پہ بڑی عزت کی، اکرام کیا، اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا۔ اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے اندر چلتے تھے، اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا۔ تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا، ماریا قبطیہ، اور ماریا قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں، حضرت ابراہیم نام رکھا ان کو۔ روڈ کی سائیکل ہو رہا ہے۔ ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی، اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے، محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریا قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل۔ بہرحال لیکن جب
حضرت سارا نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ ہاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ضرور شوقت کا معاملہ قائم کر لیجیے، اللہ آپ کو ان کی وجہ سے اولاد دے دے، مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد۔ اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا اور اللہ نے اسماعیل کا قدر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو جاؤ اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑو۔ اب یہ امتحان توکل کا حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی، وہ درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہے، ابھی اور پانی نہیں، پانی کا ایک مشکلہ تھا ابراہیم کے پاس، نے چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں تھی دے دیا چلیے۔ حاجرہ پوچھتی ہمیں کس کے بعد سارے چھوڑ دیں، چلے جاتے، یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے، دعائیں مانگ مانگ کر رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رکھا، 13 برس کی عمر ہو گئی، نوجوان، اور اندازہ کیجیے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک کوئی نہیں تھی، ایک اولاد مانگ مانگ کر دعا کی اللہ کی نہیں۔ اب آخری امتحان آ، اس سے آگے کوئی امتحان، اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہو، اس میں کوئی فطرت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ پے بپے 3 دن، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، تو عمر ابرتا نہیں، تو عمر حکم ہو رہا ہے، جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کائے میں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر کریں۔ یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کی۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہیں، وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں، یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے، 13 سال بعد، 100 برس کی عمر کی حضرت ابراہیم۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے، اسماعیل۔ مروا پہاڑی، جو مروا اور یہ موریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروا، وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، عربی میں کتاب تھی کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ تو انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی، کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے، آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔
تو اس کے اندر وہاں قلو موجود ہے، اسحاق اس کے اندر تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا جب میں نے ابتدا کی ہے لاہور میں آ کر اپنے کام کی 1965 میں، تو دارالاشاعت اسلامیہ میں نے قائم کیا تھا اپنا ایک دارالاشاعت پبلشنگ ہاؤس، اس سے وہ کتاب شائع کی، اب بھی وہ چھپتی ہے، اب وہ اور پبلشر ہے ان کی کتاب ہے 12۔ تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے جب لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار، بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا اور جوان بیٹا گردن ڈال کر، بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ، چھری چلاتے ہوئے چہرہ اوندا بولتا لہو للجبین، پیشانی کے بل میں انہوں نے لٹا دی اور پھر چھری چلائی۔ لیکن اللہ نے پکار کر کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا۔ میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا، میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو بس کرنی پڑی، اللہ کو بس بس بس۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم واقعی در یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم پورے اتر گئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان ان ھذا لہو البلاء المبین۔ جب ممتحن یہ کہتے ہیں بھائی بات تو بہت پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا۔ این اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آ گیا، حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، میڑا ذبح ہو گیا، اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، اس کو زندہ رکھا ہے، ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو، یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا۔ البتہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں شاعرانہ ہوتا نا تصور ہے، اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں، شعر تو بہت اچھا ہے، غریب و سادہ و عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بہت سے لوگوں کو بہت شعر پسند آتا، خصوصاً شیعہ بھائیوں کو تو بہت ہی پسند آئے کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا کے لیے۔ تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں۔ اسماعیل کو ذبح کرنے والے کون تھے؟ رسول، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اور حسین کو ذبح کرنے والے کوفی، یزیدی، زیادی۔ نمبر 2، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے،
حسین تو ذبح ہو گئے، کیا مناسب ہے؟ نمبر 3، حضرت اسماعیل نے تو خود ہی گردن ڈال دی تھی، حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاء اللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیے، انہوں نے ایسے تو نہیں گردن ڈالی، تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے۔ اس کی میں نے ترمیم کی ہے، اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا، اور وہ بھی شاید مان لیں گے میری بات کو، کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ ہوا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کر دی، غصے میں بھرا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے، جس کی قربانی اس نے قبول کی، کس کی نہیں کی، اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے، باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں، میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ ہی لے جائیں، مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں۔ یہ تو آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے، یہی تو معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، لاکھوں مربع میل کی حکومت تھی ان کی، لاکھوں فوجی موجود تھے، یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے، شریف عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، وہ تو اجازت اگر دیتے تھے، شام سے مصر سے فوج تیار کھڑی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجیے ہم آئے، ان کا قلع کعبہ نہیں، اجازت نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، یہ کچھ بھی ہے کلمہ گو تو ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان لے لوں، جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا، یہ پھر تمہارا کام ہوگا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ہے کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا، اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا، تو یہ تو مناسبت ہوئی نا، جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ کو مرضی کیجیے، حضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کلمہ گو کا کسی کا خون اپنے گردن پر نہیں لینا چاہتا، ہاں یہ جب مجھے قتل کر دیں گے پھر تم کے ساتھ لے لیں گے، یہ اللہ بات۔ تو میں نے اس شعر کو یوں کیا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، پہلا مثال یوں کا تو ہے، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل، حضرت اسماعیل تو ہوئے ہی نہیں، نہ شہید ہوئے نہ ذبح ہوئے، ہوئے ہی نہیں، واقعی وہ تو ایک امتحان تھا جو اللہ نے لیا اور چھری نے کاٹا ہی نہیں۔ اچھا اب آئیے اس بات کی طرف، اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا، ٹاسک، اسائنمنٹ، وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ الصلوۃ والسلام، چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں ہے۔ لوگوں کے لیے کیا مانی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے مرکز کے طور پر۔ ظاہر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نبی تھے تو کوئی نہ کوئی نماز کی شکل تو تھی نا ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے، انہوں نے یہ گھر بنایا۔ اس کے بعد سیلابوں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا، نبوت کا، وہ رہا ارض فلسطین سے متعلق رہا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک کوئی نبی رسول عرب میں تو آیا ہی نہیں، لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر، یہ اس کے بعد جو ہے عرصے تک چونکہ پڑا رہا، حضرت آدم کے بعد پھر سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا، عمارت اوپر کی بہہ گئی، ختم ہو گئی، بہہ گئی، بنیادیں رہ گئی۔ اس لیے کہ یہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو طائف ہے اونچائی پر ہے، پہاڑی مقام ہے، سید افزا مقام ہے، بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سیل کہلاتا ہے، وہ مکے سے ہو کر گزرتا ہے،
جنت المالا کی طرف سے ڈھلوان ہے، پانی یہاں سے گزرتا ہے۔ اور یہ مکہ جو ہے کعبہ، یہ عین یوں سمجھیے کہ ایک پیالے کے عین نیچے جو ہے باٹم میں، وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، تو سیلاب کے راہ گزرتی ہے، اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے نشاندہی کر دی اس گھر کی جگہ کہ لو ابراہیم، یہ جہاں تمہارے ہم نے اولاد کو یہاں آباد کروایا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اب اس گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ یہ سورہ حج کے 2 رکوع کے اندر معاملہ آتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا بیت اللہ، اور اس گھر کے اندر صفائی ستھرائی رکھو، پاک رکھو، اس کو شرک کی آلودگی سے بھی پاک، اور ویسے بھی کوڑا کرکٹ نہ ہو، ڈیر نہ ہو، تاکہ اگر کوئی میرے بندے یہاں آئے رکوع و سجود کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ کوڑا پڑا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو، کوئی اور غیر پڑی ہوئی ہو۔ جب یہاں کھڑے ہو، یہاں اعتکاف کریں عاکفین، کیونکہ اس میں سورہ بقرہ میں جو ہے 2 کا ذکر ہے، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یا سورہ حج میں 1 کا ذکر ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور ذرا اذان دو، پکارو لوگوں کو حج کے لیے۔ کہاں تک وہ اذان کی آواز گئی ہوگی، کہاں تک بات پہنچتی ہوگی، اللہ کا حکم ہے اذان دی۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، پکارو لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں، تمہارے پاس پیدل چل کر بھی آئیں گے اور اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں گے، اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں کمزور ہو جائیں گی، دبلی ہو جائیں گی، چل وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس جگہ رکھی ہوئی، لیشهدوا منافع لهم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہاں پر آ کر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کریں، ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے، ان کو پیش کریں، ان کا خون بہائیں، نہر کریں ان کا، اور پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہے مساکین ہے ان کو بھی دو اور بانٹو۔ یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے، اور وہ چل رہا ہے آج کل، اللہ کا شکر، حج میں وقفہ نہیں آیا۔ ایک زمان میں تھا بدامنی کا تھوڑا سا، جس زمانے میں آ کر فاطمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہاں سے حجر اسود بھی نکال کر لے گئے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کی ہے مصر کے اندر، لیکن یہ عام طور پر یہ کہ سلسلہ چلا اللہ کے فضل سے 30 لاکھ آدمی حج کر رہا۔ یاتو کا رجالن، اب رجالن تو کوئی بھی نہیں آتا ہوگا، کاروں میں آتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکوں میں آتے ہیں، بڑے اور ہوائی جہازوں سے آتے ہیں، لیکن یہ کہ یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، یہاں آ کر منفعت، نفع کی چیزیں۔ میرا خیال تھا مالکم ایکس جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں امریکہ میں، جو بلیکس ہیں، افرو امریکنز جو کہلاتے ہیں، وہ جب اسلام لے آیا تھا تو بہت زبردست لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس نے یہ سمجھیے ایک طرح سے وہاں کے جو کالے تھے، جو غلامی کے اوپر کانے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے جذبہ پیدا کیا ہے، وہ اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، مقابلے کے اندر تیار ہوئے۔ مالکم ایکس، اس نے جو پھر اپنے مشاہدات لکھے حج کے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کہیں اور یہ منظر، یہ مساوات، 2 چادریں بس جسم کے اوپر، ان میں بادشاہ بھی ہیں تو وہ 2 چادروں پہ ڈالے ہوئے جسم پر۔ آخر عرب کے بادشاہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے حج؟
احرام تو وہی ہوگا. اور پھر جو بھی ایک برکت کے گرد جو صفیں بنتی ہے. میرا تو اپنا تاثر جو تھا، حالانکہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کا جو ہے قبلہ تو وہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے علم میں کسی شے کا ہونا، ایک ہے دیکھنا. 1962 میں جب پہلی مرتبہ اللہ نے یہ شرف عطا کیا، میں نے دیکھا عجیب منظر ہوتا ہے تو دائرے کے اندر، اور یہ کہیں رکھنا نہیں پڑتا. نماز ایک سب مل کر پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں. اور ایک نقطہ میرے سامنے وہ آیا تھا جو انہوں نے 12 بیان کیا ہے، اور حیران ہوئے لوگ جنہوں نے کبھی سوچا نماز کے اندر اتنا اختلاف 1400 برس کے بعد بھی نہیں ہے کہ جس سے ڈرل ٹوٹ جائے. یہ رکوع سجود سب کا ساتھ ہو رہا ہے. فرض کیجئے کسی فرقے کے نزدیک یہ ہوتا کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے، یہ سجدے دو کیسے کر لیے تم نے؟ اب یہ کہ وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور جس کے نزدیک دو سجدے وہ بھی دوسرا سجدہ کرتا، ٹوٹ گئی، پریڈ تو ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ جیسے سجدے دو ہیں رکوع بھی دو ہیں، وہی بات ہو جاتی. کچھ لوگ تو رکوع کرنے کے بعد دوسرا رکوع کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سجدے میں یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا وہ یہ سمجھیں گے. عجیب بات ہے، پوری دنیا اور 1400 برس سے زائد عرصہ نہیں. اور اس نماز نہ تو نماز کے اندر کوئی فرق آیا ہے اتنا کہ مل کر نہ پڑھ سکے. شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، زیدی، ظاہری، عباضی، کم سے کم یہ 8 جو ہے فقہ ہیں دنیا میں اس وقت. 4 اہل سنت کی ہے، 4 ان کے باہر کی. جعفری شیعہ عام جو ہے اثنا عشری، زیدی ایک اور شیعہ کی شاخ ہے زیدیہ، ایک عباضیہ ہیں. یہ جو ہے ہوتے تھے جو جن کے کفر کے اوپر جو ہے امت کا اجماع ہو گیا تھا، خارجی. ان خارجیوں میں سے کچھ لوگ باقی بچے ہوئے جو نرم ہیں، ان کے اتنے سخت معاملات نہیں تو پہلے ہوتے تھے، وہ عباضی کہلاتے ہیں. سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی سلطنت. پھر ایک ابن حزم ظاہری ہوئے ہیں جو کہ اسپین میں ہوئے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم. تو 8 فقہ، لیکن نماز کے اندر کوئی فرق واقع نہیں. ڈرل نہیں ٹوٹتی، پریڈ میں خلل نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ وہاں جو دیکھتے ہیں سب کو کھڑے ہوئے، ایک کالے گورے اور زرد روح جتنے بھی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور چائنا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ان کی رنگتیں اور ہیں، یورپ کے اور ہیں، سرخ و سفید ہیں، سیاہ ہے، سیاہ فام ہے، انتہائی سیاہ بھی ہے، کوئی بیچ کے شیڈ بھی ہے. سب کچھ پوری نوع انسان جگہ ہے، ایک برکت سے مل جگہ. کوئی اور انسان کو کوئی روحانی اور استفادہ نہ بھی ملے. یعنی یہ مشاہدہ جو ہے یہ خود اس قدر جو ہے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے والی شے ہے. اور اسلام کی عظمت، اس کا جو سکہ بیٹھتا ہے دل کے اوپر دیکھنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے، وہ اسی کے اندر موجود ہے. بہرحال وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تو یہ حج کا نظام ہے جس کو کہ پھر اس کی فرضیت کا حکم وہ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ. اس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کو. وہ کیا ہے؟ ہدی و مبارکا للناس، ہدی للناس، اور مبارک ہے لوگوں کے لیے، برکتوں والا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم موجود ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعبیر کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے جسے اونچی عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے آپ کو لگانے پڑتے ہیں نا وہ اسکیفولڈنگ. وہاں کون سی اسکیفولڈنگ تھی؟ اتنا اونچا پتھر. تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم وہ خود ہی اونچا ہوتا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ چیزیں صفا و مروہ جہاں پر کہ وہ حاجرہ وہ اللہ کی بندی بچے کو جب وہ تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پینے کے لیے پانی نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ تو دور کی بات ہے پانی نہیں ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے.
دوڑتی ہوئی چڑھتی تھی اس صفا پہاڑی کے اوپر. اب تو وہ پہاڑیوں کے نشان رہ گئے نا. باقی درمیان میں سے سارا کا جو ہے وہ بڑھ گیا، بازار بن گیا، بہترین جو ہے وہاں پر اب جو ہے خوبصورت قسم کے ٹائلوں والے فرش لگے ہوئے ہیں. اب صفا کے اوپر ایک اور منزل اوپر بنا دی گئی ہے، لیکن اس سے کیا پہاڑیاں تھی، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی گھاس بھی نہیں. دوڑ کے ادھر گئی، دیکھا ادھر کوئی انسان کوئی نظر آ جائے اس کو میں آواز دوں وہ پانی لے کے آئے میرے بچے کو. نہیں ہے. دوڑی آئی، پھر نیچے آ کر پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی مروا کے اوپر، وہاں پر جا کے جھانکا 7 چکر اس اللہ کا لگا. یہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ وہ یاد ہے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا معاملہ. یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جب حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہ پر آ کر انہیں روکا. کیا کرو، کہاں جا رہا ہے، غلط کام. اور انہوں نے کنکر ماری اسے، دفع ہو جا. وہاں پر وہ جو 3 نشان تھے، وہ جو رمی جمرات تھے، یہ سب کیا ہے حضرت ابراہیم کی ایک وہ کامل زندگی، امتحان والی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ اس کے مختلف ادوار، اس کے مختلف مواقع، اس کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے. تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ وہ ہے معجزہ، جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے عمل. بدترین دور بد امنی کا جو ہوتا تھا عربوں کے اندر، اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا اور عرب کے اندر پھر اس کا انتقام لینا جو ہے وہ لازمی تھا. وہ ڈھونڈ پھر رہا ہے آپ کے والد کے قاتل کو، کہیں نہیں مل رہا. اب اسے نظر آ گیا حرم کے اندر وہ، وہاں وہ کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں. یہ امن کی جگہ دار الامن ہے. وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد. یہ هذا البلد جو ہے مکہ بلد الامین ہے، تو امن والا. من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے، بوجھ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے، جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو سب. اگر اس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے، اور جو غیر حاضر رہے گا، پچھلے دنوں میں 4 مہینے لگتے تھے، اب تو 40 دن عام طور پر ہے، اور جو ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں وہ تو 8-10 دن کے اندر کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے جاتے تھے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو چلا گیا سمجھیے اس کا واپس آ جانا جو ہے وہ ایک نئی زندگی ہے. بد امنی ہوتی تھی وہاں پر جو ہے، جب تک یہ سعودی حکومت نہیں بنی تھی تو وہاں بد امنی تھی. حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، حاجی قتل ہو جاتے تھے. انہوں نے آ کر کم سے کم یہ کیا کہ امن و امان قائم کیا، اسلامی سزائیں رائج کی. جس بستی کے پاس قتل ہوا ہے، اگر وہاں کے لوگوں کو سب کو جمع کر دیتے تھے، سارے بڑے چودھری لوگ، یا تو تم تلاش کر کے بتا دو کون قاتل ہے، اور تم سب کو قتل کر دیا جائے، تو وہ قاتل حاضر کر دیتے. اب تو کون قتل کرے گا؟ آپ اس طریقے اسلامی سزاؤں کا معاملہ تو یہ ہے. تو اس حوالے سے اب وہاں پر آمد ہے، بالکل وہ چوری چکاری بھی نہیں ہے. ہمارے اب بہت سے لوگ جو وہاں پر ورکرز مزدوروں کی حیثیت سے آ کر رہ گئے ہیں، وہ کرتے ہیں کام، غلط کام کرتے ہیں. مطلب وہاں نہ چوری کی نہ کچھ نہیں، بالکل نہیں. سن 62 کے تک کا دور میں دیکھ کر آیا کچھ نہیں. بلکہ ہمارے جو معلم تھے انہوں نے ایک خاص وقت میں کہا کہ بھائی اب ذرا خیال کر لینا، اپنے بٹوے وغیرہ سنبھال کے رکھنا. اب یمنی آ گئے، فیہ حرامی، وہ اصل میں چور کو حرامی کہتے ہیں، یعنی حرام خور. فیہ عقیل عطاف ان کا نام تھا، فیہ حرامی، ان کے یمنیوں کے اندر چور ہیں. تو ذرا اب خیال رکھنا اپنی جیبوں کا. اس سے پہلے جب تک اب یمنی نہیں آ کوئی چور نہیں. یہ جو حج ہے، اب اس کے بارے میں چند منٹ رہ گئے. اس کی خاص بات آپ نوٹ کیجئے. دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران. ایک کا تعلق عقیدت سے، کلمہ شہادت. 4 عبادات.
نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک فرق یہ ہے کہ دو عبادتیں وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، پیسے والا ہو، بھوکا ہو، کلاٹ ہو، نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہے۔ البتہ دو وہ ہے جو صاحب ثروت لوگ، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ تو نہیں۔ اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں ان کے لیے نان رکھتے ہیں، تب وہ فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں۔ ایک اعتبار سے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تو بے پناہ ذکر ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے۔ حج کا صرف 3 مقامات پر ذکر ہے، 2 رکوع ہے سورہ حج کے، 2 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور 3-4 آیتیں جو ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں یہ سورہ آل عمران کی۔ اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر ایک رکوع میں، وہ پچھلے دنوں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے، 6 آیات اور سارا اس کے معاملہ آ گیا۔ ان دو کے ساتھ 2 عیدیں جوڑ دی گئی، ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی، تو ہماری 2 عیدیں، عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ۔ اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، وہاں آنا پڑے گا۔ وہاں یشہدوا منافع لہم، آئے پیدل آئے، اونٹیوں پر آئے، جہازوں پر آئے، جیسے بھی آئے، یہاں آئے۔ اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں۔ حج وہاں، قربانی ہم یہاں کریں گے۔ حج تو یہاں نہیں ہو سکتا، یہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں۔ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، جو اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم یاد کرو، اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگرچہ یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر، اسلامی نظام میں، اسلام میں آ کر اتنا نہیں رہا، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں تو قربانی تھی ہی صرف قربانی، لہذا وہ قربان گاہ کہلاتا تھا، جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا، قربان گاہ۔ اور جو یروشلم میں جو ان کا جو مسجد تھی، جو ہیکل سلیمانی، وہ بھی قربان گاہ، قربان دیتے تھے۔ سب سے بڑی عبادت یہی تھی۔ نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ، حج کے موقع پر قربانی، اس میں خاص نقطہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں منکرین حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف، ضیاع ہوتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے۔ قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، کوئی اور کیا نہیں ہوگی۔ اور ضائع کہاں ہوتا ہے؟ یہاں کہیں ضائع ہوتا ہے کچھ؟ ایک بوٹی تک ضائع نہیں ہوتی، اس کی کھالیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے روزے ضائع نہیں ہوتے۔ اب تو کوئی چیز آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی استعمال نہ کر لیتے۔ اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مرغیوں کی جو خوراک ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں، کوئی ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں وہاں ضیاع ہوتا تھا، لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاش کی اور کھائی، تو بھیڑیں بکریاں پال لی، ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی قربانی کے لیے، بھاجی آتی، یہ ان کا معاش کا ایک سپورٹ ہو گئی۔ چلے آ رہے ہیں بکرے، حبشہ سے آتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ڈیرہ غازی خان سے آ رہے تھے، اور سے آ رہے تھے، یہ قربانی کے جانور آتے تھے۔ پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کے گوشت کو سکھا کر پورا سال کھاتے تھے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ یہ للے تللے تو نہیں تھے جو آج ہیں، یہ تیل کی دولت ہے جس کی وجہ سے جو ان کے یہاں عظیم انقلاب آ گیا ہے، وہ آپ معلوم ہے۔ لیکن یہ تو 100 سال کے اندر اندر کی بات ہے، اس سے پہلے کیا تھا یہاں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ حاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پہ، حاجی ہی جو ہے وہ قربانی بکرا خرید رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے۔ پھر وہ گوشت کتنا کھا جائے گا حاجی؟ تو ظاہر بات ہے وہی کھاتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے۔ میں نے سن باسن کے اندر دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے،
بدو لوگ آ کر، اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فوراً جو ہے وہ لے گئے. وہ تو زیادہ زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی وہ کھال اتروائی اور کلیجی نکال کے لا کے جو ہے وہ اس کو بھون کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر. اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینا کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے، کھلے کھلے جگہ، بڑے جو ہے جو گوشت پک رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں. اب تو وہاں جگہ تو ہے ہی نہیں طرح سے، نہ معلوم کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں، کئی پہاڑ کاٹ دیے تاکہ یہ مینا کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے. لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ ابھی بڑھتا جا رہا تھا تعداد کا معاملہ. لیکن یہ کہ یہ بالکل بکواس تھی، کوئی ضائع وقت ہوتا تھا. اس لیے اس کو وہ کہتا تھا غلام احمد پرویزی کہ وہاں جائز ہے. بھئی وہاں تو تم جس کو جائز کہہ رہے ہو تو ضائع ہونے کا تو اگر معاملہ تھا تو وہاں تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاد جب ہو رہا تھا تو پورے بڑے 7 جہاز بھر کر قربانی کے گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لیے، اور وہاں اور جو یہاں پہ جو ان کے وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لیے پورے ان کے جو جہاز بھر کر آتے. اتنا گوشت وہاں ہوتا. تو اس اعتبار سے لیکن اصل میں کیا کیا ہے، اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض. حج 3 طرح کا ہے: افراد، قران اور تمتع. افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، وہی احرام باندھے رکھیں گے. 8 ذی الحجہ تک جائیں گے، اس کے بعد مکے جائیں گے، وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے یہ افراد کہلاتا ہے. اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے. قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ وہاں سے نکلے، پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا. اس پہ بھی قربانی